بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتہائی حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر کیوں ٹھہرے، ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کس طرح نکالی اور سیدنا ادریس علیہ السلام جنت میں کس طرح داخل ہوئے، یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے، جب شام ہوتی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا تھا، آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے اور باقی کھانا واپس جنت میں چلا جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان کو گھر میں ٹھہرایا اور آپ کے لیے جنت سے جو کھانا آیا تھا آپ نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت جنگل میں دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے جنگل کی طرف نکلے، جاتے جاتے آپ دونوں گیہوں کے ایک کھیت میں جا پہنچے۔ مسافر نے کہا، چلو چند خوشی گیہوں کے لے کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مسافر خاموش رہا۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک باغ میں پہنچے، وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھا لینا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا تو اس نے مسافر سے دریافت کیا، اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل ہوں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ میں صرف آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے کہا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا، جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کی نیچی روٹی، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ پھر کہا، اے ادریس علیہ السلام، میں تیرے ساتھ برادری کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ ایک بار میری روح قبض کر لے تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوندی قدوس کی درگاہ میں عرض کی، اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ملک الموت نے ان سے پوچھا، روح نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جیسی کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک اتاری جائے۔ ملک الموت نے کہا، قسم ہے رب العالمین کی، جتنی نرمی میں نے تیرے ساتھ کی ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ دوزخ کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کی سیر کرائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے جنت دیکھنے کی بڑی آرزو ہے کہ جنت کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے آئے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے، اگر اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ ملک الموت نے جواب دیا، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو تو تمہیں اجازت ہے،
شاید شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کی نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور نالین بھی درخت کی نیچے چھوڑ آئے تھے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور اپنے جوتے اٹھا کر واپس جنت میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک دوزخ نہ دیکھ لے، جبکہ میں دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں اور آپ سے کی گئی وعدے کے مطابق میں باہر بھی آ چکا ہوں اور اپنے جوتے اٹھا کر واپس اندر آ گیا ہوں، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کسی کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ درباری باری تعالیٰ سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اور یوں حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو دیکھ کر جنت میں چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں چلے گئے، لیکن ان کی اولاد ان کی جدائی میں بہت افسردہ تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا تم رویا مت کرو، میں تمہاری باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا۔ پھر ابلیس لعنتی نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل حضرت ادریس علیہ السلام سے بالکل ملتی جلتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس صورت کو پوجنے لگے اور یوں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ناظرین حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت عراق یا مصر کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، اس لیے لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔